بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں جس کو ہم بتاتے ہیں کہ تم ہمارے لیے اہم ہو، وہ شخص اپنے رویے سے بتا دیتا ہے کہ یہی ہمارا وہم ہے۔ اپنے خالق سے دل لگاؤ، کیونکہ مخلوق وفا کے قابل نہیں ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہہ رہا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے۔ چپ کر کے سہتے رہو تو بہت اچھے ہو، کیونکہ اگر بول پڑے تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں بلکہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، کسی دوسرے کو بے سکون کر کے۔ جب تک خود پر نہ گزرے تب تک احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ غلطیاں بے شک کریے، لیکن کسی کے ساتھ غلط نہ کریے۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، بلکہ کچھ چیزیں دعاؤں سے بھی ملتی ہیں۔ سکون سمجھ تب آیا جب سجدے میں رو کر سر اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ جب اللہ کی رضا ہوگی پھر ہر چیز عطا ہوگی۔ آپ کے الجھے ہوئے ذہنوں کو آپ کا کیا گیا ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور پھر تمہارے من پسند چیز وہ تم تک لے آئے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ جب دل دکھ جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ میرا رب وہ رب ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں سے بھی واقف ہے۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہوتا ہے۔ تمہارا رب بہترین سے نوازے بغیر کبھی بھی اپنے بندے کے صبر کا احسان نہیں رکھتا۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، اس لیے ان باتوں کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اس دنیا میں بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ اس دنیا میں ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ اس دنیا میں انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے، مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے بڑے گناہوں کو کھا جاتی ہیں، اور کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی ایک نیکی ہے۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب بیان کرتا اور پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے بس دعا کرو اور اپنے رب پر چھوڑ دو۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کر رونے کا چاہے تو قرآن کو گلے لگا لیا کرو، وہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ اس دنیا میں کچھ لوگ اپنے بولے گئے الفاظوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ عجیب رشتے رہے کچھ اس طرح اپنوں سے کہ نہ نفرتوں کی وجہ ملی اور نہ محبت کا صلہ۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ جہاں تعریف کرنا ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور جہاں برائی کرنا ہو وہاں گونگے بھی بول اٹھتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ بدلنا تو چاہتے ہیں مگر دوسروں کی۔ کتنا عجیب ہے یہ انسان کہ بات پکڑ کر انسان کو چھوڑ دیتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو صورت کو ہی نہیں سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں۔
इस दुनिया में जिनके बड़े आपके दुश्मन रहे हों, उनके छोटों से कभी अच्छाई की उम्मीद मत रखना। अकल छोटी हो जाए तो ज़बान लंबी हो जाती है। अपने अंदर की गंदगी को दूसरों में तलाश करने को शक कहते हैं। अगर खुद से ज़्यादा किसी पर एतबार करोगे तो धोखे के लिए हमेशा तैयार रहना। लोगों को धोखा देते वक्त रब की ताकत मत भूलो, क्योंकि रब की पकड़ बहुत शदीद है और धोखा खाने वाले की आह और सब्र ज़ाय नहीं जाती। यही जिंदगी है। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच का। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखती। बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह मुखलिस लोगों के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता। जिल्लत उठाने से बेहतर है कि तुम तकलीफ उठाओ। अल्लाह ने अगर दिल दुआओं के जानिब मोड़ा है तो कुछ तो है जो उसने बदलने का सोचा है। नियत साफ हो तो बड़े बड़े अज्र मिल जाया करते हैं। गुस्सा ऐसी चीज है जो आंखों को बंद कर देता है और मुंह को खोल देता है। इस दुनिया में अच्छे इंसान की तारीफ के लिए बस इतना ही काफी है कि ये किसी को तकलीफ नहीं देता। बुज़दिल डर कर खामोश हो जाता है, लेकिन बहादुर डर कर भी अपनी कोशिश को जारी रखता है। इस दुनिया में आपका हमदर्दी से किया हुआ काम चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, पर कभी ज़ाय नहीं होता। छोटे छोटे कामों को अंजाम देना बड़े बड़े कामों के मंसूबे बनाने से कहीं ज्यादा बेहतर है। अपनी निगाहें सितारों पर रखें, लेकिन ध्यान रहे आपके पैर जमीन पर होना चाहिए। जो कुछ आपके पास है और आप उसे काफी समझते हैं, तो आपके पास सब कुछ है। जख्म खाकर भी मुस्कुराना और नाखुश होते हुए भी खुश रहना, दरअसल यही हमारी असल ताकत होती है। इस दुनिया में जब आपका रवैया दूसरे लोगों के मुताबिक नहीं होता, तब उनके असली चेहरे सामने आते हैं। तुम पे लाजिम है कि तुम उस वक्त हंसना सीखो जब तमाम लोग तुमसे रोने की उम्मीद लगाए बैठे हों। अगर आप हक कहने की इस्तात नहीं रखते तो बातिल के लिए तालियां मत बजाएं। बाज रिश्ते हमारे लिए बस इतनी ही गुंजाइश छोड़ते हैं कि हम उनसे अलग हो जाएं। जब इंसान पर अच्छा वक्त आता है तो वो भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। हकीकी इंसान वो है जो अपने जिस्म के मुर्दा होने से ज्यादा अपने दिल का मुर्दा होने का खौफ रखता हो। ऐसी गुर्बत पर सब्र करना जिसमें इज्जत महफूज हो, क्योंकि ये उस अमीरी से बेहतर है जिसमें जिल्लत और रुसवाई हो। अगर आपके अंदर वो आवाज मौजूद है जो पुकार पुकार कर आपको बताती है कि ये चीज हलाल है और ये चीज हराम है, तो अल्लाह का शुक्र करिए कि आपका दिल अभी जिंदा है। इस दुनिया में इल्म का दुश्मन तकब्बुर है, अकल का दुश्मन गुस्सा, सब्र का दुश्मन लालच, अमल का दुश्मन रिया, सच्चाई का दुश्मन झूठ और इंसान का दुश्मन शैतान। कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू। नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं कि फिर से गुनाह करने के लिए बाहर निकल जाएं। कौन रखेगा हमें याद इस दौरे खुद गर्जी में, क्योंकि हालात तो ऐसे हैं कि लोगों को खुदा भी याद नहीं। एक ये जहां है, एक वो जहां है, और इन दो जहां के दरमियां बस फासला है एक सांस का। जो चल रही तो ये जहां, जो रुक गई तो वो जहां।
ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، کیونکہ اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ اس دنیا میں ماں باپ زندگی میں ایک بار ہی ملتے ہیں، اس لیے زندہ ہیں تو قدر کریں، کیونکہ بعد میں بے وجہ کوئی دعا دینے والا نہیں ہوگا۔ بننا ہے تو دیندار بنو، مالدار تو فرعون بھی تھا۔ جب سے لوگ بزرگوں کی عزت کم کرنے لگے ہیں، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج تم مٹی کے اوپر کرو گے، کل مٹی کے نیچے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جنت بھی چاہتا ہے اور مرنا بھی نہیں چاہتا۔ انسان کو خوش رہنا چاہیے، نہ کہ خوش فہمی میں۔ اپنے دل کو بھی غسل دیا کرو، اور دل کا غسل توبہ میں ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو اسے دیکھ کر شیطان چیخ اٹھتا ہے کہ ہائے افسوس کہ اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا۔ پہلا، بلا وجہ کی گپ شپ، دوسرا فضول خرچی، اور تیسرا لوگوں سے مانگنا۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، اس لیے یہ مت سوچو کہ کب دے گا، کیونکہ وہ جب دے گا بے حساب دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، کیونکہ آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی۔ اپنی زندگی میں لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے، تو حضرت علی نے جواب دیا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ جب کبھی اکیلے رہ جاؤ تو پریشان مت ہونا، کیونکہ اللہ تمہارے ہر وقت ساتھ ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، اس لیے جتنی بار کی جائے گی روح میں اتنا نکھار ہوگا۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، کیونکہ کبھی کبھی تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ دنیا سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ غلطی اس سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، کیونکہ ناکاموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، کیونکہ شور میدان میں کھیل رہے کھلاڑی نہیں بلکہ وہاں آئے تماشین کیا کرتے ہیں۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کس کے لیے کتنا کرتے ہیں، بلکہ وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ ان کے لیے نہیں کرتے۔ وقت نے گرایا ہے تو وقت ہی اٹھائے گا، کیونکہ آج اگر زوال ہے تو کل عروج بھی آئے گا۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ بہترین ہم سفر کی
سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ آپ کی دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دوا نہ دعا لگی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے بہترین انسان ہو۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیواروں میں سے کیل نکالنے پر بھی سوراخ باقی رہ جاتے ہیں۔ اپنے سچا ہونے کی دنیا کو دلیل مت دو، بلکہ یہ سوچو کہ تمہیں تمہارا رب جانتا ہے اور اس لیے تمہیں کسی کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی اذیت کیا ہے؟ جب کوئی انسان اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتا ہوا دیکھے اور پھر بھی خاموش رہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس دنیا میں پچھتاوا بھی ظرف والوں کے لیے ہوتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، لیکن ایک تیرا رب ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اس دنیا میں جو چغل خور کی بات پر یقین کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھ لی جائیں تو انسان مر جاتا ہے۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے، کیونکہ بے ضمیر اور بے اصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہو جاتے ہیں۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان کو قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیاد مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھی لے لی۔ بڑے بڑوں کی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کر دیا کرو، پھر دیکھنا ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل دے گی۔ گھر کے اندر جی بھر کر رو لینا، لیکن دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا، کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں تو وہی لوگ آپ کو لوٹ لیں گے۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کیوں نہ کر لو، لیکن مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دے تو ساری عمر کی اچھائیاں کونے میں ڈال دی جاتی ہیں۔ انسانی سمجھ کا معیار بس اتنا سا ہے کہ اگر جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہی ہے۔ قرآن دل اور دماغ کو کھول دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن کو کھولنا ضروری ہے۔ زندگی کا سفر تو بس اتنا سا ہی ہے کہ آتے ہیں اذان پر اور چلے جاتے ہیں نماز پر۔ بغیر لباس آئے تھے اس جہاں میں، بس ایک کفن کے خاطر اتنا سفر کرنا پڑا۔ بستر اٹھا کر مسجد جا نہ سکے، لیکن خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ یہ مسجدیں بھی زبردست انصاف کی جگہ ہیں، جہاں امیر اور غریب دونوں ساتھ مل کر اپنے اللہ سے بھیک مانگتے ہیں۔
عزت رب کی ذات دیتی ہے، ورنہ لوگ تو شرافت سے جینے بھی نہیں دیتے۔ اس دنیا میں لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ ہم اتنے منافق لوگ ہیں کہ ہم کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں لیکن وہیں ہماری برائی پر بنا تصدیق کیے، بنا سوچے سمجھے یقین کر لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حق بات کہنے والے علماء ختم ہو گئے ہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں پہ آفت مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں آ رہی بلکہ اپنے خدا کی نافرمانی کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ اللہ نے ہم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں، اس لیے تم عمل پہ دھیان دو۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو دن تمہارا نیکی کے بغیر گزر جائے۔ اپنی زبان کی اس طرح حفاظت کرو جس طرح تم اپنے سونے اور چاندی کی حفاظت کرتے ہو۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، کیونکہ جب کبھی زندگی میں طوفان آئے تو یہی نیکیاں تمہاری کشتی بن کر تمہیں بچائیں گی۔ اس دنیا میں ہر شخص کے معیار پر پورا اترنا ممکن نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ ظاہر کریے جو آپ ہیں۔ یاد رکھیے، معافی کا حقدار بھی غلطی کرنے والا ہوتا ہے، چالاکی کرنے والا نہیں۔ اس دنیا میں کسی اور کی قیمت کو کم کر کے آپ اپنا مقام نہیں بڑھا سکتے۔ مستقبل میں جلنے والا چراغ ماضی کے اندھیرے کو بھی دور کر دیتا ہے۔ آپ کے آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ جس زندگی میں شوق ہوگا اس میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں بدلہ لینے کی تمنا ظلم کی اثاثہ ہے، اور وہیں معاف کر دینے کی آرزو ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم لوگوں کے دل جیتنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرمی پیدا کرو۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ تجربہ غلط فیصلوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لو، مگر کسی سے شکوہ مت کرو، کیونکہ جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لینا چاہیے۔ اس دنیا میں بدترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو تم میں خود موجود ہو۔ اس دنیا میں انسان کو معاف ہر بار کرو، مگر اعتبار صرف ایک بار کرو۔ انسان ہی ایک واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظوں میں ہوتا ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا،
اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جو شخص تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس کا مقابلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس انسان کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ حق کے راستے پر سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو تم فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کر لو۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ ہی دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دوستی طویل چلے تو ان دو چیزوں پر عمل کرو۔ پہلا، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اور دوسرا، اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، پھر دیکھنا اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں جائے گی۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ اپنے دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کے 3 اصول بناؤ۔ پہلا، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ دوسرا، اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ اور تیسرا، اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ شکر ادا کرو اپنے رب کا، جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ جب تم تھک جایا کرو تو اپنے اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن وہیں اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے ان چیزوں سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہیں، تاکہ ان چیزوں کی ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ محبت میں خوبصورتی تب معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہم سفر آپ کو دین کے قریب کر دے۔